if we want to distill them down to the truth that I identified for myself, کہ اب آگے جا کے نہ صرف آج پھر آگے جو 50 سال ہے اس میں میں کیا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے اہم ایشوز ہیں. تو ایک ہمارا معاشی بحران اور دوسرا جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان واقعی خطرے میں ہے. اور مجھے تو میں آکسفورڈ سے پڑھا لکھا ہوں مگر جو ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے وہ تب مجھے سمجھ میں آیا جب پچھلے سال ہم اس بہت ہی بڑا قدرتی آفت جو سیلاب تھا اس سے گزرے. اس کے بعد ایکسپرٹ سے دنیا بھر میں انٹریکٹ کرتے ہوئے مجھے یہ پتہ چلا کہ آفٹر دی نارتھ اینڈ دا ساؤتھ پول the largest collection, and اگر کوئی گلگت بلتستان سے یہاں موجود ہے تو ان کو یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ the largest collection of snow and ice anywhere on the planet is the Himalayan region in Pakistan. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس موسمی تبدیلی کے بارے میں پوری دنیا سراپا احتجاج ہے کہ اس لیے the north and the climate change کی وجہ سے the North Pole and South Pole are going to begin to melt, and اس کے جو اثرات ہوں گے مختلف ممالک پہ ہمارا وے آف لائف پہ ہمارا ہیلتھ پہ ہمارا سٹیز پہ ایٹسٹرا وہ تو اس پہ دیکھ رہے ہیں. نیچر کو کیا خطرہ ہوگا اس سے, ہمارے پولر بیئرز کو, ہمارے پینگوئنز کو. میں نے یہ کبھی کہیں نہیں سنا کہ کیا بنے گا of those 250 million people that live directly beneath the third largest collection of ice and snow anywhere on the planet. The polar bears or penguins nahi, 250 million people are going to be affected. First, by perpetual flooding, جیسے یہ ہمارے یہ برف پگھلے گا, اور پھر اس کے بعد by perpetual drought. تو اس ایشو کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ کے سیاستدان مگر ہم سب کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کو اس ایشو کے بارے میں اور کہ ہم کتنے خطرے میں ہیں اس ایشو کے بارے میں سمجھائیں, مگر ہم دنیا بھر میں یہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے. ہم 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دنیا کے کاربن ایمیشنز میں, اور ہمارے تو سروائیول از ایٹ اسٹیک. اینڈ ہم اپنے بھی پورا فوکس اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے پہ لگا دیں, اور دنیا کے ساتھ مل کے, اس لیے کسی ایک ملک کا تو بس کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ریجن کا اور پھر پوری دنیا کے ساتھ مل کے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو ایک طرف ایک ایکسسٹینشل کرائسس اور ساتھ ساتھ جن مشکل معاشی حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یاد آیا تھا تو آپ بتاؤ. اچھا اس کے بعد نا آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ریکگنائز کروں. ایک بات میں انتہائی جٹائی سے تم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ I would prefer to have more questions from girls rather than boys, کیونکہ یہ بیوی شہید کے بیٹے بھی ہیں. جی جناب علی. ہاں. Assalamu alaikum. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. Wow. So sir, the current slogan of your manifesto is Chuno Nayi Soch Ko. But my question is, have you forgotten roti, kapda aur makan? Because میں نئی سوچ کو تبھی چنوں گی جب میری بیسک نیسیسٹی روٹی کپڑا اور مکان پوری ہوگی. So please I would like you to shed some light on it. Thank you. تو I hope ایک تو I hope کہ جہاں تک روٹی کپڑا اور مکان کا سوال ہے, میرا عوامی معاشی معاہدہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ابھی تک ہم روٹی کپڑا اور مکان کو ایک بنیادی فلسفہ تو سمجھتے ہیں, مگر جس نئی سوچ کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اگر ہم نئی سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں نا تو آپ چاہ روٹی کپڑا مکان آپ کا منشور ہو, تبدیلی آپ کا منشور ہو, ملک کو چوتھی بار نواز دو آپ کا منشور ہو, وہ نئی سوچ کے بغیر آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے میں سیاست میں مطلب الیکٹ ہوا 2018 میں خان صاحب کے دور کو بھی بڑے نزدیک سے دیکھا ہوں,
میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں. اس کے ٹیل اینڈ پہ یا بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں, اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے, اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے, اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے. ہائپر پارٹیزنشپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو, چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو, چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو, اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے, I call it a fever, اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں, اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے, جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو غدار یا جو بھی. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے, اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں, ہمارے نظام میں چلنے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا, it's not as sexy, but climate change کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو. تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد, وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں. اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں, وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا, اس پارٹیزنشپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا, اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں آیا, میں اگر اس ملک کی جو 8 فروری کو الیکشن ہے میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں, میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے, اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے, جو نہ صرف میرا سوچ ہے, میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے, نہ ہم کسی میڈیا چینل نصرت جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے, جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے, جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا, اختلاف رائے ہوگا, مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں. تو یہ میرا کوشش ہے, اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کے جو بنیادی سوچ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور میں نے تیار یہ کرتے سوال ہیں. اس لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول, تو میں خود بھی ان نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کے اس نسل کو بھی یاد ہے.
اب چونکہ آپ نے اظہار رائے وغیرہ کی آزادی کی بات کی اور سوالات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو رہے ہیں. نہیں اس کے بعد تمہاری زین العابدین یہ ان کا سوال چونکہ آپ نے آزادی رائے کی بات کی ہے تو ان کی ایک بات جو ہے آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ یو مسٹ. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. کیا ہمیں آپ تھوڑی مثال دے کے بھی بتا سکیں گے کہ کیسے نیو پیپلز اکانومی پاکستانیوں کی. آپ تو کچھ اور وہ یعنی مشکل والا سوال کر رہی تھی جس میں نہیں سر وہی والا کوشچن ہے, وہی والا وہ والا پوچھے نا, فیلڈ والا جس میں آیا تھا نا وہ ذکر. ہاں رائٹ. سو نیو پیپلز اکانومی کیسے پاکستانیوں کی مدد کرے گی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نکلنے میں, اگر آپ ہمیں تھوڑی مثال دیں گے. آپ نے اوریجنلی اب ان کو اپنا سوال پوچھنے دیں. اچھا لیکن یہ چونکہ اس کو وہ کافی ایکسپلین کر چکے ہیں نا. اچھا زین العابدین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کی ریپیٹ نہ ہو, کوئی نئے ایشوز آ جائیں. یہ ویسے مجھے انہوں نے تاثر یہ دیا تھا بہت جلدی. Let me try and answer the question very, very quickly. ایک تو جو میں نے explain کیا, جو میرا specific proposals voteter.com پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 10 نکات میں سے میں چند نکات کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کو مدد پہنچا سکتے ہیں. ویسے جو ہمارا ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے, ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کا پروپوزل ہے, ہمارا ریسٹرکچرنگ کا جو پروپوزل ہے, ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو 2% آف GDP کو 12% آف GDP تک پہنچانے کا جو وعدہ ہے, اس سے امید ہے کہ ہم نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹی پرووائڈ کریں گے مگر روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے. ساتھ ساتھ جو وہ سبسڈیز جس سے میں نے اشرافیہ سے لے کے ڈائریکٹلی عوام کو پہنچانا ہے, اس میں بینیفیشری انکم سپورٹ پروگرام کی اضافہ کے ساتھ ساتھ خواتین کو بلا سود قرضے دلوانے کے وعدہ ہم نے کیا ہے جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, اپنے گھر کا خیال رکھ سکے, اپنی کردار ادا کر سکے معیشت میں. ہم نے اس کو پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام سے صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے, جہاں 1 لاکھ خواتین اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارا مزدوروں کے لیے پروپوزل ہے کہ ہم جب ڈیوالو کریں گے وہ 17 وزارتیں, ان میں سے EOBI انشاءاللہ تعالی ڈیوالو ہوگا, اور ہم اس کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں 2024 کے لیے. اور اس میں ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ اپنایا ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تمام مزدور, چاہے وہ حکومت کے ادارے میں, پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے میں, چاہے آپ سیلف امپلائڈ ہو, آپ کسی کے گھر پہ کام کرے, آپ کسی دکان پہ کام کرے, that they can all benefit from our labor policy. Register and get a Mazdoor card, contribute and then at the end of the day receive social security and their pension. In the interim جو facilities ہم صحت کے لیے, علم کے لیے جو سپورٹ لیبر کے لیے دیا جاتا ہے, اس کو ہم اس ایکسپینڈڈ ڈیفینیشن آف لیبر کو بھی یہی سپورٹ دلواتے, اور ہمارا کوشش یہ ہو کہ اب اس کو یقینی بنائیں کہ مزدور کو محنت کا صلہ ملیں, اور ان کا فکر صرف یہ ہو کہ میں میرا کہ مزدوری کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کے بزرگوں کا صحت ہو, ہم ان چیزوں کو کور کریں. اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے, کسانوں کے لیے, باٹم آف دا پیرامڈ کے لیے ہم نے ایسے انٹرونشنز پروپوز کیا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یا ایک قسم کی مالی مدد و تحفظ عام شہری کو پہنچا سکتے ہیں. اچھا بلاول صاحب, میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا بھول گیا ہوں. یہاں جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں نا جی, یہ ایک لمیٹڈ ہے بیکاز آف آر یعنی کہ پروڈکشن لمیٹیشنس, اس کی وجہ سے ظاہر کیمرہ اور لائٹس اور یہ وہ کرنی ہوتی ہیں. اس وقت اس طرح کے بہت سارے ہالس میں یہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہیں. Oh, really? یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو دیگر بات بتاؤں, یہ کوئی نیپوٹزم نہیں ہوا ہے. I can assure you, ورنہ ادروائز I wouldn't have been sitting here. یہ تمام کے تمام جو بچے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈسٹنکشن حاصل کی ہے. Most of them are medal holders, not nakama students like me. تو اس لیے
پلیز بی ایشور کہ یہ کوئی ان کی سلیکشن جو ہے اٹس پیورلی آن میرٹ, ایبسلیوٹلی میرٹ. ہاں زین آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم, میرا نام زین العابدین ہے, میں سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ میں سے ہوں اور سائیکالوجی میرا میجر ہے. آپ نے معاشی بحران کے بارے میں بات کی, تو آپ نے اپنی پچھلے سال آپ کی بھی حکومت تھی اور آپ نے خان صاحب کی حکومت کو بھی دیکھا, تو وہ دیکھیں معاشی ترقی کی تو مشکلات وغیرہ ہیں, پاکستان جو مسئلے فیس وغیرہ کر رہا ہے, وہ کیا اس کے علاوہ کیا رکاوٹیں وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ترقی وغیرہ جو ہے وہ حاصل وغیرہ نہیں ہو رہی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے افسوس کے ساتھ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس سنجیدگی کے ساتھ میرا خیال میں جس کرائسس سے ہمارا ملک آج سے نہیں کچھ سالوں سے گزر رہا ہے, اس سنجیدگی سے یہ کرائسس کو نہیں سمجھنا, I don't think it's an issue of نہ سمجھ رہے ہیں, مگر اس کو نان سیریسلی ٹیکل کیا جا رہا ہے. اور اگر آنیسٹلی اگر ہم کوئی اور ملک ہوتا, چاہے وہ خان صاحب کا دور ہو یا پچھلی حکومت کے دور ہو یا اس سے پہلے, پورا ملک کا ایک فوکس ہوتا کہ ہم پاکستان کو اس معاشی بحران سے کیسے نکالیں, کیسے بچائیں. اس لیے جو تکلیف پاکستان کے عوام اس وقت جس سے گزر رہے ہیں وہ شاید ہماری تاریخ میں اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا ہو. اور جو خطرے ہمارا اوورآل ملک کی ریاست کی معیشت کا ہے انٹرنیشنل ڈومین میں, وہ شاید اتنا ونربل ہمارا ملک کبھی نہیں رہا ہے جتنا آج ہے. انفارچونیٹلی جبکہ یہ حالات چل رہے تھے, دونوں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارا حکومت نے بہتر کیا, دونوں حکومتیں, خان صاحب کے اکنامک ٹیم اور جو ہمارا حکومت کا اکنامک ٹیم تھا, دونوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا, دونوں نے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا, جس سے مجھے بہت افسوس ہوا. ایک تو خان صاحب کا تو آپ سب کو معلوم ہے, شاید اگر نہیں میں دہراتا ہوں, اپنے دور کا جو بھی آپ کرٹیسائز کریں گے فار اٹس اوور آل اکنامک پالیسی اور اکنامک کنٹریبیوشن ایٹسٹرا, جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ عدم اعتماد ہار رہا تھا, تو اپنا کیا ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خان صاحب نے 20 روپیہ کم کروایا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت, تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ اس کے دور میں تو پیٹرول کم تھا, اور ہمارے آنے والے جو اس کے بعد جو حکومت ہے وہ آئے تو دیکھو پیٹرول کی قیمتیں اوپر ہوئے تو وہ لوگ برے ہوں گے. اس کا جو بوجھ ہے نا, نہ خان صاحب نے اٹھانا ہے, نہ شریف صاحبان نے اٹھانا ہے. یہ جو کاسٹ ہمارا معیشت کو ہوا قرض کی صورت میں, جس طریقے سے ہم ڈیمیج ہوئے, اس کا بوجھ مجھے آپ کو اٹھانا پڑے گا آگے جا کے. ہم نے سمجھا کہ اب ہم تو کہ ہم اب تو نئی حکومت آیا ہے, ہم تو ان چیزوں کو ایک سیریسنس کے ساتھ لیں گے. شروع میں ایک سیریسنس کے ساتھ لیا بھی گیا, اور بڑے مشکل سے, اس لیے جب انٹرنیشنل ڈومین میں آپ کے انٹرنیشنل کریڈیبلٹی وہ کسی ایک شخص کو نہیں دیکھتے. اگر خان صاحب اپنا معاہدہ کو توڑتے ہیں تو پاکستان نے اپنے معاہدہ کو توڑا ہے, تو پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سامنے اس کو دھچکا لگتا ہے. مگر کافی مشکلات کے باوجود کے بجائے جو نئی حکومت تھا, ایک مل کے مشکل سے کام کر کے پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کی پروگرام ریوائیو ہوا, وہ سو کالڈ ڈیفالٹ سے ہم بچے. اور جب اس کا پہلا قسط پاکستان آ رہا تھا تو اسی وقت وہ چیزیں ہو رہے تھے. سندھ اور بلوچستان کی طرف وہ بارش میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ سیلاب کا صورتحال پیدا شروع ہو گیا. دوسری طرف پورا ملک میں, زیادہ تر پنجاب میں کچھ بائی الیکشنز آ رہے تھے. اب اس دوران حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 مہینے کے لیے, یہ جتنا مشکل تھا, مجھے پتا تھا کہ جتنا مشکل تھا یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کو اس وقت کلوز کرنا,
اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں ہمارے ہاں فلڈز آئے ہیں تو ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہم اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. وہی کام جو خان صاحب نے کیا اپنا سیاسی فائدہ کو آگے دیکھتے ہوئے, وہی کام نیا حکومت نے اکنامک ٹیم نے کیا. اس کا بوجھ ایک بار پھر دار صاحب نے نہیں اٹھانا ہے, شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے نہیں اٹھانا ہے, اور اس کا وہ خان صاحب کو بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. اس قرض کو, اس ایکسپینس کو, اس کاسٹ کو آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شاید عام طور کا کوئی معاشی صورتحال ہوتے, ہمارا تو امریکہ جیسے معیشت ہوتا یا کسی اور ملک جیسے معیشت ہوتا تو شاید آپ کھیل سکتے تھے. جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا ہے اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ہم سیاست کریں, ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیلے, ہم پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کریں, اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں آپ نے اب قربانی دینا ہے, اب ہم آپ کے اس ٹیکس میں اضافہ ہوگا, اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نہیں تو آپ وہ قربانی دینا بند کرے, اور ہم وفاقی حکومت سے کہیں کہ آپ یہ ستارہ وزارتیں کی قربانی دیں. ہم اشرافیہ کو کہیں کہ آپ یہ 1500 ارب سالانہ سبسڈی جو ملتا ہے اس کا قربانی دیں, تاکہ ہم پاکستان کے عوام پہ یہ پیسہ خرچ کرے. یہ آئی ایم ایف کا کہتے ہیں, آج کل آئی ایم ایف نے کہا پاکستان کو کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں, اور آپ مزید اس قسم کے ویلفیئر کے منصوبے لے کر آئیں. جب میں اپنا یہ معاہدہ انٹروڈیوس کیا تھا, جس ٹیلی ویژن چینل پہ میں گیا, سوال یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیسے کریں گے آئی ایم ایف. سچ یہ ہے کہ آپ کا ایک حکومت ایسا ہو جس کا نیت صحیح ہو, جس کا پالیسی صحیح ہو, تو اسی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ کر سکتے ہیں جہاں ہم پسماندہ طبقات کا خیال بھی رکھے اور پاکستان کی معیشت کو ایک نئے سمت میں لے کے جائیں. جی بی آپ کرنا چاہ رہی. جی media student and I used to be an OPS student as well. OPS? Yeah. Oh, okay. My question is regarding Benazir income support program. میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ لوگ اس میں فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو پیپل, تو وائی ناٹ پرووائڈ دیم اسکلز تاکہ اور میڈیم مطلب اس انکم اگر آپ فنڈز ان کو دیں گے تو اس سے دے گیٹ ڈپینڈنٹ, کیونکہ پاکستانی عوام کی ویسے بھی عادت ہے کہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سوچ کے اس طرح آپ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کیش نہیں مطلب ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں نا, دے ول ویٹ فار دا انکم کہ انکم آئے, دے ڈونٹ لائک دے آر ناٹ ورکنگ آن دیئر اون. یہ ایکسپلین کر دیں, آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا پروگرام ہے؟ No, I'm not aware. I think برازیل میں بھی ہے. اسی وجہ سے وہاں پہ اب وہ آیا ہے صدر, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اینی جی آپ ایکسپلین کریں. جی وہ جی برازیل میں بھی نہیں, لیکن آپ ایکسپلین کریں. So thank you, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو the Benazir Income Support Program is the first social safety net in Pakistan, اور اب یہ نہ صرف ہمارے ہاں مگر ریجنلی ایک اسٹینڈرڈ گولڈ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. ایجپٹ سے لے کے فلپینس تک جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سوشل سیکیورٹی کے کیش ٹرانسفر پروگرامز کا ذکر کرتے ہیں تو اسی ماڈل کو اپناتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتے ہیں, نہ صرف ہم غربت اور مہنگائی میں حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوا کے غریب ترین طبقہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ویمن امپاورمنٹ کر رہے ہیں. کہ پاکستان میں جو ہمارے خواتین ہیں, جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ she believes that a woman cannot be truly empowered unless she is economically empowered. اور آپ ذرا جائزہ کریں کہ پاکستان بھر میں کس قسم کا انقلاب آیا
جب پاکستان کی گلگت بلتستان سے لے کے سابق فاتح کے قبائلی علاقوں سے لے کے بلوچستان کے سے لے کے جنوبی پنجاب کے ناردرن سندھ کے ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے لے کے ان کی خواتین کے پاس یہ بینک کارڈ آیا اور ان کو یہ مالی مدد ملا. ان کو بیکاری نہیں, اس نے امپاور کیا ہے ہمارے خواتین کو. اس سپورٹ کی وجہ سے مختلف ایگزامپلز ہے جہاں وہ نہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے اپنے آپ کو نکالیں, اس لیے آپ کو جو مدد ہے وہ خود تو نہیں نکال دیں گے کسی کو غربت سے, but because it supplements them. اس سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں, یہ سپورٹ کی وجہ سے ان کا گزارا ہوتا ہے. But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir income support program. اس میں تو یہ تو ضرور اس کو چلنا رہنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اسی وقت جو انٹروڈیوس کیا وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, اور یہ انہوں نے ساتھ ساتھ چلنا تھا, جس سے ہم اگر وسیلہ حق ہے تو وہ بلا سود قرضہ والی بات ہے, جس سے ہم بلا سود قرضے ان خواتین کو دے تاکہ وہ اکنامکلی اپنا کاروبار شروع کرے اور اس طریقے سے اکنامکلی امپاور کرے. وسیلہ روزگار اس کا ایک آف شوٹ تھا جس سے ان کو جن سکلز کی آپ بات کر رہے ہو وہ سکلز ہم دلوا سکے تاکہ وہ کام کر سکے, روزگار کر سکے. تو اس طریقے سے ہمارا جو سوچ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں تھا وہ ایک کمپریہنسو پاورٹی ایلیویشن پروگرام تھا. اس کا جو کیش ٹرانسفر کا پاورٹی ایلیویشن اور ویمنز امپاورمنٹ کا منصوبہ ہے وہ بہت ہی کامیاب رہا, مگر جو حکومتیں اس کے بعد آئیں وہ جو باقی پورشنز ہے ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا. میں نے اپنا منشور میں یہ پلیج کیا ہے کہ ہم نہ صرف اس میں اضافہ کریں گے مگر ان تمام جو ساتھ چلنے تھے غربت کے مقابلے کرنے کے لیے منصوبے جو کہ خواتین کو ٹارگٹ کیے گئے ہیں ان کو بھی ہم رجوع کریں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس حوالے سے ایک بات شاید وہ چیئرمین صاحب آپ کو انہیں ریفر کرنی چاہیے تھی, وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے سندھ میں جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو جب یعنی ری بلڈ کیا جا رہا ہے تو اس کا جو حق ملکیت ہے نا وہ خواتین کو دیا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں کے مرد حضرات ہوتے ہیں چل نکل بھارت ہوں, جب غصے میں آتے ہیں تو اب عورت اب کہا کرے گی اللہ خیر کرے ہم جیسے لوگوں پہ. میں اگر آپ کی اجازت ہے I'm actually very proud of this one initiative. یہ ہمارا اسی سیلاب جب آیا تھا تو obviously پورا میں وزیر خارجہ تو تھا اور ساتھ میں پورا ملک کا دورہ کر رہا تھا. جہاں میں جاتا تھا وہاں کی خواتین کی اگر آپ کہیں کہ ایک مطالبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے گھر بنا کے دو. تو میں واپس آیا صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں نے ان کے گھر بنانے ہیں, اور منہ پہ جواب نہ نہیں ہو سکتا سر, اور میں نے تو یہ مانا نہیں. اور ہم نے پھر میں سلام پیش کرتا ہوں چیف منسٹر سمت قائم علی شاہ صاحب اپنے مراد علی شاہ صاحب کو کہ ان دنوں میں ایک طرف ہم ایک دن میں بارش ہو رہا تھا اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے, رات میں میرے ساتھ وہ ورلڈ بینک کے آفیشلز کی ملاقاتیں کر رہے تھے تاکہ ہم پالیسی فریم ورک کر سکتے ہیں. اور ہم نے پھر ورلڈ بینک سے $2 بلین کی فنڈنگ کی بندوبست کی, نہ صرف اس کے لیے پورا سیلاب کے لیے مگر ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا ان گھر کا تعمیر کرنے کے منصوبہ کا, جہاں ہم 20 لاکھ گھر صوبہ بھر میں بنا رہے ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ان کو کچا گھر تھے ان کو پکا گھر مل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو انیشیٹو سندھ حکومت نے اس کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے وہ یہ جس کا نصرت صاحب ذکر کر رہا تھا, جہاں اس گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے اس گھر کی خواتین کو دلوا رہے ہیں. This is now the biggest single asset transfer in Pakistan in a generation. آپ اگر اس اسکیل کا کچھ ہوا ہو تو آپ کو شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا جو لینڈ ریفارمز ہے اس تب تک جانا پڑے گا اس قسم کا ایگزامپل نکالنے کے لیے. It is the biggest
reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, جہاں earthquake ہوا تھا. ہم ایک طرف سے climate resilient housing بنا کے موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, مالکانہ حقوق دلوا کے ان کا economic empowerment اور women empowerment کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاشی انقلاب کا آغاز ہے. میں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنائیں گے پاکستان کے غریب ترین عورتوں کے لیے, جو کہ ایک طرف تو گھر کی تھی اپنی, but the point is کہ the asset transfer, the empowerment of the bottom of the pyramid, یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو راتوں رات ان کا اکنامک سٹیٹس میں اضافہ ہوگا. یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا رہے گا. وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے, بزنس کرنا چاہے, اپنے زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے, تو اس ایسٹ کو کے ساتھ ایک لون لے سکتے ہیں اور اس پیسہ کو وہ اپنا کاروبار میں یا اپنا کام میں استعمال کر سکتے ہیں. آگے جا کے ان کے بچے جو ہے اگر اس ایسٹ کو بیچتے ہیں تو اس طریقے سے اکنامک. So I'm just saying that میرے پاس شاید وہ پیسہ نہ ہو, وہ ریسورسز نہ ہو کہ میں سب کچھ کر سکوں, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. یہ تمام 2 لاکھ گھروں کو جو ہم دلوا رہے ہیں وہ تو اسٹیٹ لینڈ پہ تھا, اب نہ وہ لینڈ حکومت کا کوئی کام آنا تھا, اس لیے لوگوں نے وہاں رہنا تھا کچے گھر میں, مگر ادھر ہی رہنا تھا. تو اب ہم نے اس لینڈ کا اکنامک اس لینڈ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو شروع کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی باٹم آف دا پیرامڈ سے ہمارا معیشت کو فائدہ بھی دلوائے گا. جی بھائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. My name is Mohammad Maz and I'm student of social sciences. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ ریپیٹڈلی 17 منسٹریز کی بات کر رہے ہیں, تو سر آپ نے کہا کہ جب بھی ان پر اشرافیہ پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ریزسٹنس آتی ہے, تو ان کیس یو کم انٹو پاور تو آپ کس طرح سے, ان کیس اگر آپ بھی ریزسٹنس آبویسلی فیس کریں گے تو آپ اس کو کس طرح سے پھر ڈیل کریں گے؟ تو آپ کا سوال تو بڑا ویلڈ ہے. ہاتھ تو صحیح طریقہ تو صرف ایک دفعہ لگا اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا, اور اس کا جواب میں قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. اس وقت جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انڈسٹریز میں بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے کے عام آدمی کو دلوایا, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. اب جو آپ کہہ رہے ہیں ریاکشن تو ضرور ہوگا, مشکل ہوگا. یہ چینلز جس پہ ویسے ہمارے کردار کشی کے علاوہ زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے, کیا کریں گے, مزید بات کریں گے ہمارے خلاف. حل یہ ہے کہ ہم نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے, نہ صرف اپنے ساتھ, اپنے سے زیادہ ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, کہ وہ محسوس کرے کہ میرا سٹیک ہے اس چیز میں. ابھی اگر میں کل اٹھ جائے اور کہوں کہ میں یہ بند کروں گا اور اس پیسہ سے میں کوئی فینسی ہتھیار لینا ہے میں نے, یا اس پیسہ سے میں نے ایک میٹرو بنانا ہے, تو وہ ہو تو جائے گا, مگر جو ریزسٹنس ہے وہ اب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو میرا تھیوری ہے وہ یہ کہ اس لیے کہ ہم وہ پیسہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی ان کو اگر میں ادھر سے لے رہا ہوں تو ڈائریکٹلی اپنے نوجوانوں کو, اپنے کسانوں کو, اپنے مزدوروں کو وہی فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ مشکل فیصلے لیے جاتے ہیں اور ریاکشن ہوتا ہے تو امید اتنا کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور پاکستان کے عوام کھڑے ہو تو آپ اشرافیہ سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو مطلب میرے سوچ سے سمجھ سے باہر ہے, 2015 میں ڈیوالو ہونے تھے, اب کام کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا, میں نے تو ان کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ڈھیٹ ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے نا اب صبح سے پیسے واپس لو. چھوٹا سا میں نے مطلب کتاب اٹھا کے میتھ کرنا شروع کر دیا اور پتہ لگا کہ یہ ہمارا 300 ارب سالانہ لیتے ہیں ان وزارتیں کو چلانے میں. اگر کوئی
ایک تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ میں پہلے دن پہ آ کے ان سب کو بند کر دوں. اگر کوئی مشکل اس میں ہے, کوئی جینیوئن ریزن سامنے آتا ہے, تو ہم ایک ٹرانزیشن فیز طے کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے, مگر ہونا تو پڑے گا. وی کانٹ ہیو دس ڈبل. جی آپ. Firstly, the manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. My question is, as per your vision of Nahi Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point also. میں نے اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس میں تو ایکچولی ہم نے specifically ذکر بھی نہیں کیا ہے. تو I'm very glad that you pointed out. In our actual manifesto, we've laid out a comprehensive plan to address the various issues that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the specifics, but even in the past, Pakistan People's Party نے قانونی لحاظ سے ریفارم سے ان کمیونٹیز کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. جو رہتے ہیں وہ بھی ہم نے پلیج کیا ہے اپنے منشور پہ, رائٹس فار آل آن پیج 30 آف مائی مینیفیسٹو. ہم تفصیل میں جاتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اگر میں نے ایک اسپیسیفک جو 2 چیزوں کو جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ان کے جو زیادہ شکایتیں ہیں, ایک انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا اور مس یوز آف دا بلاسفیمی لاء کا. دونوں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ پلیجز کیے گئے ہیں کہ ہم نہ صرف انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, مگر مس یوز آف دا بلاسفیمی لاء کے ایشو پہ بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ یہ ڈالا ہے کہ ہم یہ 2 ایشوز ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ this quite expansive, I mean وہ میں آپ کو جی آپ نے کرنا تھا سرائکی ہے جی, لیکن کرو گی اردو میں, سرائکی میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلو. السلام علیکم, میرا نام آئمہ خان ہے اور میں بی اے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق ساؤتھ پنجاب میرا غازی خان سے ہے. تو میرا کوسچن یہ ہوگا کہ آج سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے بہت وعدے کیے ہیں کہ وہ سرائکی صوبہ بنائیں گے, انکلیوڈ پاکستان پیپلز پارٹی ایز ویل. تو آپ ہمیں کیسے انشور کریں گے کہ اگر آپ اس دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ہمیں سرائکی صوبہ نظر آئے گا بنا ہوا؟ تھینک یو آپ کے سوال کے لیے. I don't know as far as ساری سیاسی جماعتیں نے یہ وعدہ کیا اور شاید, بٹ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ہم نے جنوبی پنجاب پہ ہمیشہ فوکس کیا ہے, نہ صرف آج سے مگر ہر دور میں. یا ہم کبھی صدر پاکستان بنائے تو وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. I mean that didn't go so well for us, but بن گیا. اور پھر ہم نے وزیر اعظم جب بنائے تو ملتان سے. اور آپ اگر ہمارا جو ان زمانے کا بجٹ پی ایس ڈی پی کا ایکسپینڈیچر کا کمپیریسن کریں خان صاحب کے دور سے, میاں صاحب کے دور سے, کسی اور کے دور سے, جو حق بنتا تھا جنوبی پنجاب کا ایز اے پرسنٹیج آف دا ایکسپینڈیچر آف پاکستان, وہ ایک دفعہ پورا ہوا. اس کے علاوہ اس پرسنٹیج کو I think it was 31% or whatever the exact number was. اس کے علاوہ کسی اور کی no one has put their money where their mouth is as far as جنوبی پنجاب is concerned. جہاں تک یہ تحریک ہے, آپ نے ایک نام استعمال کیا, لوگ ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں کہ کیسے بنیں گے. جو پیپلز پارٹی نے اس پہ آغاز لیا, ہم نے پارلیمنٹ سے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے وہ لیجسلیشن بھی کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو تو ریکویسٹ یہ ہوگا کہ ہمیں وہ 2/3 اکثریت دلوائے جس سے ہم آئین میں وہ ترمیمیں کر سکتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. تب تک
کرنا کیا ہے, تب تک ہم نے جو بنیادی ایشوز ہیں, جو پسماندگی ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. ایک طریقہ یہ کہ ایٹ لیسٹ پروپورشنلی جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے ان کو وہ حق دیا جائے, مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ چولستان کے علاقہ کو اٹھا کے دیکھیں, یا آپ ہمارا میڈیا کو دیکھیں, جس طریقے سے جنوبی پنجاب کو ان کے کنسرنس کو نیشنل مین اسٹریم کانورسیشن سے آؤٹ رکھا جاتا ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم تمام پسماندہ علاقے سے نمائندگی بھی رکھتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جہاں صوبے بنانے والی بات ہے, ہمارا آئین میں ان کی کوئی ابھی تک طریقہ کار موجود نہیں ہے. طریقہ کار انٹروڈیوس کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگا. جی بھائی آپ. السلام علیکم. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs. So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest, or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And ہم students جو ہیں مایوس ہیں, تو اس مایوسی کو آپ کس طرح دور کریں گے, and what are your plans for that? Thank you bhai. تو جہاں تک یہ برین ڈرین کی سوال